تو صبر کا سب بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ وائز پلاننگ کر پاتے ہیں. پلاننگ کے لیے دیکھیے کیا کرنا پڑتا ہے. پلاننگ کے لیے سوچنا پڑتا ہے اپنی سچویشن کیا ہے, حالات کیسے ہیں, آپ کے ریسورسز کیا ہیں, باہر کے ریسورسز کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو اسس کرنا پڑتا ہے, ایگزامن کرنا پڑتا ہے. سارے یعنی نگیٹو آسپیکٹ, پازیٹیو آسپیکٹ, پلس پوائنٹ, نگیٹو پوائنٹ سب دیکھنا پڑتا ہے. ہر چیز کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں, مائنس پوائنٹ ہوتے ہیں. سارے چیزوں کو اسس کر کے پھر ایک بنایا جاتا ہے جو کہتے ہیں پلان. تو پلان کون بنا پائے گا؟ جو جو بھڑک اٹھے, بھڑک اٹھے والا تو ریئیکٹ کرے گا. جو بھڑک اٹھے وہ ریئیکٹ کرے گا. پلان کہاں سے بنائے گا؟ تو سب اس زمانے میں کسی بڑی اچیومنٹ کے لیے ضروری ہے پلاننگ. اور پلاننگ کے لیے کیا ضروری ہے؟ سہنشیلتا, صبر, پیشنس. تو آپ غور کیجئے کہ کتنا بڑا فائدہ ہے صبر کا اور کتنا بڑا نقصان ہے بے صبری کا. جب بھی کہیں بات بگڑتی ہے, جب کہیں بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ ان کا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. یہ بات وہ بات, دنیا بھر کی بات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, طلاق دینے کے لیے آپ ایک ہی بیٹھک میں طلاق مت کیجیے. اسلام کی طریقہ اس کو پکڑیے. پہلے مہینے میں کہیے کہ میں تم کو ایک طلاق دیتا ہوں. دوسرے مہینے کہیے کہ میں نے دوسرا طلاق دیا. تیسرے مہینے میں اس کو فائنلائز کیجیے. کئی لوگ میرے پاس آئے, میں اس طرح ان کو بتایا تو پھر لوٹے نہیں وہ, کیونکہ وہ سب اپنا کمپرومائز کر لیا انہوں نے. غصہ ختم ہو گیا, بات ٹھیک ہو گئی. غصے میں بات بگڑتی ہے اور صبر میں بات بنتی ہے. غصے سے بات بگڑتی ہے اور سہنشیلتا کے ساتھ بات بنتی ہے. جو بھی لوگ طلاق کرتے ہیں وہ سب غصے میں ہوتا ہے. غصے میں اگر وہ برداشت کر لیں اور پلاننگ کے تحت کریں, پلاننگ کر کے تو طلاق دیں گے نہیں, طلاق دیں گے نہیں. ایسی لڑائیاں ہیں جو لڑ جاتے ہیں دھڑا دھڑ, تو اگر سوچیں تو لڑائی نہ کریں, سوچیں تو لڑائی نہ کریں. تو یاد رکھیے صبر یا پیشنس جو ہے اس کی کیوں طاقت ہوگی, کیوں ہے وہ طاقت؟ اس میں آپ کے پورے وجود کو آپ یوٹیلائز کر پاتے ہیں, پورے وجود کو یوٹیلائز کر پاتے ہیں. یعنی جب آپ صبر کریں گے تو آپ سوچیں گے, اپنی عقل لگائیں گے, سارا جو آپ کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس کو یوٹیلائز کریں گے, پھر ایک پلان بنائیں گے آپ. اچھا, آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں, غصے بھڑک اٹھتے ہیں, تو پورا آپ کا وجود نہیں اس میں یوٹیلائز ہوتا ہے. بس ہاتھ سے مثلا مار دیا آپ نے تو یہ ہاتھ استعمال ہوا, مائنڈ کہاں استعمال ہوا, مائنڈ کہاں استعمال ہوا. تو جب بھی آپ ریئیکٹ کریں گے, آپ بھڑک اٹھیں گے اور بھڑک کر کچھ کام کریں گے, تو بہت پارشل سینس میں آپ کا وجود استعمال ہوگا. اور جب آپ پلاننگ کر کے کام کریں گے تو آپ پورا وجود استعمال ہوگا اس میں, پورا آپ کا جو ہستی ہے پوری استعمال ہوگی اس میں. آپ غور کیجیے کتنا فرق پڑ جائے گا, کتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا, کتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ایک ہی فارمولہ ہے زندگی کامیابی کا, وہ ہے صبر, پیشنس. پرافٹ آف اسلام کی جو لائف ہے اور پوری ایک ہی لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ کہیں گے صبر کی پالیسی, صبر کی پالیسی. پوری لائف. اس رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی ملی آپ کو, یعنی وہ پوری ہسٹری میں سب سے بڑی کامیابی آپ کو ملی. جیسے وہ کتاب چھپی ہے دا 100. تو دا 100 جو ہے ایک امریکن رائٹر ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ, اس نے دنیا کے 100 آدمیوں کو
کی لسٹ بنائی, جو سپر اچیورس کی لسٹ. 100 ایسے آدمی جنہوں نے دنیا میں زیادہ بڑی کامیابی حاصل کی. تو ٹاپ پر رکھنا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے, ٹاپ پر, نمبر 1 پر. اگرچہ اس کا میں نے پڑھا, اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی ان کو, یہ اس میں نہیں بتایا گیا. بس یہ ہے کہ سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں ہے. لیکن میں نے جو اسٹڈی کی تو پتا چلا کہ سب سے بڑی کامیابی راز جو ہے یہی ہے کہ ہمیشہ آپ صبر کرتے تھے, ہمیشہ آپ نہ بھڑک کر کے سوچتے تھے. ہر کام آپ کا پلاننگ کے ذریعے ہوتا تھا, پلاننگ کے ذریعے. ایک صاحب سے میں نے کہا کہ دیکھیے, دنیا میں آپ بھڑک کر نہ رہیے, ایموشنل بن کر نہ رہیے, بلکہ صبر کے ساتھ رہیے. تو انہوں نے کہا کہ صبر کب تک صبر کریں. کئی لوگوں نے یہ بات کہی مجھ سے کہ صبر کب تک. تو میں نے کہا کہ صبر آخری زندگی تک. پھر میں پوچھا کہ دیکھیے, ہر دن مسجد میں اذان ہوتی ہے نماز کی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اذان سن کر کے جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ کہا کہ اذان کب تک اور نماز کب تک؟ ہر دن اذان سنتے ہیں آپ, اور ہر دن اذان سن کر کے آپ مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ سوال آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا کہ اذان کب تک اور نماز کب تک. کیوں؟ اس کو آپ فرض سمجھتے ہیں, اس کو آپ اسلام سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے صبر بھی اسلام ہے, صبر بھی اسلام ہے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے, ایک ہے یہ بات کہ ایک بات ہے کہ آپ نارمل حالات ہوں, کسی سے کوئی بگاڑ نہیں ہوا ہو, کسی نے آپ کو پروک نہ کیا ہو, سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو, جو کہتے ہیں معتدل حالات, نارمل سچویشن, اس پہ آپ اچھے بنے رہیں, تو یہ اس کا بھی ثواب ہے. لیکن زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ آپ کو بھڑکایا جائے, آپ کے اندر نیگیٹو تھاٹ جاگے, اور پھر بھی آپ اپنے کو کنٹرول کریں. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اسی کو صبر کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ والکاظمین الغیظ, یعنی غصے کو پی جانے والے. مومن کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے, غصے کو پی جانے والے. لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ والفاقدین الغیظ, یہ نہیں فرمایا کہ والفاقدین الغیظ, یعنی وہ لوگ جن کا اندر غصہ ہوتا ہی نہیں, یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ غصہ کو پی جانے والے. اس سے معلوم ہوا کہ خدا کا جو سچا بندہ ہے, خدا کا جو سچا بندہ ہے, اس کے اندر بھی غصہ آتا ہے, وہ بے غصہ نہیں ہوتا, وہ بے غصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن غصہ آیا تو غصے کو اندر کنٹرول کر لیا, غصہ آیا تو اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. یہ ہوتا ہے اس کا معاملہ. جب آپ سماج میں رہیں گے تو بہرحال غصہ تو آئے گا, لیکن غصے کو آپ اندر کنٹرول کر لیں. تو مومن کا جو ہے وہ سیلف کنٹرول بیہیویئر, یہ ہے سیلف کنٹرول بیہیویئر. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام اخلاص ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے.
self controlled behavior.